ہم پھینک رہے ہیں فاسفورس. ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہیں, وہ F-35 کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. امریکن بمباری میں سارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں. شہید تے میں نہیں کہنا ظاہر ہے, شہید تے کوئی لال چیز ہوتی ہے, مزار تے آئی غلط. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. تو میرے بھائی یہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار تیاری کرو, سائنس میں آگے جاؤ, وہ کہہ رہی خالد بن ولید کی توہین ہو گئی ہے. اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے. تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اسلحہ بنا. 1/4 نوبیل پرائز جو ہے یہودیوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس 1 ہے, اور وہ بھی ان کی نظر میں, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا وہ قادیانی تھا, عبدالسلام, تو وہ اس کو 1 گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوا ہے. ہمارے کھاتے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں پاکستانی تو وہ تھا, باقی 1/4 نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے. مذہبی اپنی جگہ, سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے. تو دیکھ لیں آج دنیا کو وہ پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں, اور کب سے دکھانی شروع کی ہیں, 1948 میں, پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم دعا ضرور کر رہے ہیں, اور اتنی جلدی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. تو اگر طاقت ہوگی, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, فلسطین میں, چائنا میں, کشمیر میں, انڈیا میں, افغانستان کے اندر, شام میں, عراق میں, یمن میں, اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی والے اور باقی لوگ, اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے, تمام کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے, ان کے لیے ثانیہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیسلٹی کی نفرت, تعصب اور فرقواریت کی ساری عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ دیوبند کے بڑے اشرف علی اور بریلوی چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے اور پڑھتے ہیں. ہم نے یہ 2 ایسی چیزیں چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ پکڑا ہے کہ الحمدللہ ان کی صدیوں کی پیر اکھاڑ کے رکھتی ہیں. اور انجینئر صاحب کے اندھے مقلدین اسی کو سچ مانے بیٹھے ہیں, جبکہ اس بات کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. اور یہی چیلنج انجینئر صاحب نے کیسر احمد راجہ صاحب کو کر دیا. مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. لیکن اس بار انجینئر صاحب بری طرح پھنس گئے, کیونکہ جیسے کیسر احمد راجہ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب کے علمی کتابی ہونے کا پردہ چاک کیا, ایسے ہی اس چیلنج کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دیں. ایک ایسے صاحب جن کو فرقہ بابا فرقہ, اس سے باہر دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا, تو میں خود کو ان تک محدود نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن چونکہ اس دفعہ انہوں نے ختم نبوت کو بنیاد بنا کے میرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین, ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر, چشتی رسول اللہ کفر اور ساری بات, تو پھر ابہام میں نہ جائیں. ایک ویڈیو بنائیں, لمبی چوڑی بات نہ کریں, اس میں مختصر سی بات کریں, کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مولود الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے
मुफ्ती तारक मसूद साहब का लिया, तकी उस्मानी साहब, और बहुत से उन्होंने जो नाम लेते रहते हैं कि ये उनका दिफा करने वाले हैं, इन सब का नाम लेके कहें कि ये सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं, बस ये एक काम कर दें। उसके बाद फिर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये सारी बातें डिस्कस होंगी लाइव, फिर छुप के नहीं, अपने अपने इंटरव्यूज़ में नहीं, फिर लाइव। मुझे कहें तो मैं JLM अकेडमी चला जाता हूँ, वहाँ से प्रोग्राम हम लाइव करेंगे। ऑनलाइन जो उनका एक चैनल है उस पर आ जाएं, मेरे चैनल पे आ जाएं, किसी जर्नलिस्ट के चैनल पे हम चले जाते हैं जो इंडिपेंडेंट बंदा है। मैं वहाँ उनसे पूछना चाहूँगा कि ये लोग जिनको आप कहते हैं कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, किस बेस पे अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना भी जायज़ है, इनकी मस्जिदों में जाना भी जायज़ है, इनको चंदे देना भी जायज़ है? मैं तमाम मकातब फ़िक्र को मुसलमान समझता हूँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो। चूँकि नमाज सबके पीछे हम पढ़ लेते हैं, इसलिए मस्जिद वाला तो चक्कर ही ख़त्म। तो मैं हर जगह नमाज पढ़ लेता हूँ, इस चीज़ को नहीं देखता कि ये बरेलवियों की मस्जिद है, देवबंद की, अहले हदीस की, या इवन शिया की। मैंने कई दफा बताया हमारे मोहल्ले की मस्जिद देवबंदियों की है, वो इतना सख्त देवबंदी मुफ्ती था, मैंने उनको कहा नमाज उधर ही पढ़नी है, चंदे भी इसी मौलवी को दो। इसलिए कि अगर ये लोग वाकई दायरा इस्लाम से खारिज हैं और ख़त्म नबूवत पे डाका मारने के बाद, क्योंकि आपका क्लेम है ख़त्म नबूवत पे डाका मारने के बाद ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो जब आप कहते हैं कि इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना जायज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कादियानी के पीछे आप नहीं कह सकते ना किसी को नमाज पढ़े, तो इनके पीछे भी आप नहीं कह सकते। ये आपका क्लेम है, ये बात जहन में रखें। तो एक वीडियो बनाएं, मैं फिर लाइव आके आपसे पूछूंगा कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्यों कहते हैं कि इन लोगों को जो कि दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, इनको आप पैसे भी दिया करें, इनकी मस्जिदों में भी जाया करें, और फिर मस्जिदें ही क्यों इनकी? फिर कादियानी की तो मस्जिद नहीं हो सकती, वो तो एक इबादत खाना होगा ना। इनकी इन इबादत खानों को आप मस्जिद क्यों कह रहे हैं? इनके पीछे नमाजें कैसे हो जाती हैं? और अगर आप ये चीज़ नहीं कहते कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाह रहे हैं? और फिर आपका तो ये व्यू है, मैंने तो फ़िरका बाबा पे अपना कैरियर बिल्ड नहीं किया, मैं तो और महाज का सिपाही हूं, आपने तो कैरियर बिल्ड किया इन्हीं चीज़ों पे। इसका मतलब है कि आपको तो स्पेसिफिक समझ है कि इन लोगों ने ये बातें कही हुई हैं, ये वाकई ख़त्म नबूवत के ये इस पे इन लोगों ने डाका डाला हुआ है, जो कि आपका क्लेम है। फिर सवाल यह है कि इस क्लेम के बाद ये दायरा इस्लाम से खारिज क्यों नहीं है? फिर किस बेस पे आप कहते हैं? दो ही ऑप्शन है ना, कि अगर कहते हैं आप कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो एक दफ़ा वीडियो में खुल के कहें, फिर मेरे मुंह से कहलवाएं। तो मैं आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, और उसमें मैं फिर जो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनके मानने वाले लोग हैं, उनको साथ भी मैं ले लूँगा। क्या ये ज़रा बात करें कि वाकई वो बात है जो आप कह रहे हैं? क्योंकि हदीस की रोशनी में एक मुसलमान जब दूसरे को काफिर कहता है, तो दोनों में से एक काफिर हो जाता है। जिसको कहा गया है वो काफिर, अगर वो काफिर नहीं तो फिर कहने वाला काफिर। आप में इतना तकब्बर है कि आपको सिर्फ मैंने सोशलिज्म की बातों पे मैंने आपको मना किया और सेकुलरिज्म की बातों में मना किया। आप उनकी मुश्तरका डार्लिंग हैं, और आपने इतनी बात अपनी ज़ात पे ले ली है कि आपने मेरे ख़त्म नबूवत के ईमान पे आपने मुझे चैलेंज करना शुरू कर दिया। अगर पता होता ना इस आदमी को, तो अब मेरे दिल में इस आदमी की कोई इज्जत नहीं है। अगर इसे पता होता हमारे बाप ने ख़त्म नबूवत हमारी घुट्टी में डाली हुई है, मोहब्बत जो है जनाब रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसमें इतनी अकड़ है इस आदमी में कि मैं असूली तौर पे से कह रहा हूं, तो ये लोगों के ख़त्म नबूवत पे ईमान चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं चैलेंज करता हूं, बनाए एक वीडियो ये आदमी, उसमें कैटेगोरिकली नाम लेके कहे कि सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इसलिए कि ख़त्म नबूवत को ये नहीं मानते, इन्होंने अपने नबी बनाए हुए हैं। फिर मैं पूछूंगा कि इनके पीछे नमाजें कैसे जायज़ हैं, फिर मैं पूछूंगा इनको डोनेशंस कैसे जायज़ हैं। और अगर ये बात नहीं कहता, तो फिर मुझे बताए कि जिनको ये समझता है कि ये दायरा के ख़त्म नबूवत के कायल नहीं है, इनको फिर क्यों नहीं कहता ये, और फिर मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाहता है? और ये बातें सारी लाइव होंगी। एक मेरी डिमांड है, एक दफ़ा वीडियो में नाम लेके ये कह दे कि ये सारे दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, क्योंकि ये वो गुस्ताखी है जो इस आदमी ने कर दी है किसी भी मुसलमान के। मैंने कहा कि मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, ये ईमान की शान में गुस्ताखी हुई है। हर वो आदमी जिसने खुद को गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्फ किया हुआ है। हम गुनाहगार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, हम बागी नहीं हैं, हम बेवफा नहीं हैं। जब इतना बड़ा ये बोलेगा, तो फिर इसका यही जवाब है कि ना मैं तुम्हें इस जहां में माफ़ करूंगा, ना मैं तुम्हें अगले जहां में माफ़ करूंगा। अब कहो कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, बाकी बातें उसके बाद होंगी और लाइव होंगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह और गैर मुबहम बात है कि इंजीनियर साहब जिस बात को बुनियाद बनाकर नफरतों और फिरकावारियत के बीज बो रहे हैं, पहले खुद इसके मुतल्लिक अपना अकीदा वाज़े करें।
اگر انجینئر صاحب اسے کفر مانتے ہیں تو کھلم کھلا کہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کفر کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے اور انہیں چندے دینا کیسے جائز ہے، اور اگر کفر نہیں تو پھر لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلسل اشرف علی اور چشتی رسول کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی، وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی، وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے، انہوں نے نگاہ ماری، انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا، سٹیم انجن، مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا۔ حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی، حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا، ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا، حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے۔ یہ ٹرین صرف روک سکتے جے، ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے۔ دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی، 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے، ٹرین بنی کس طریقے سے، وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ کے۔ آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے، وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے۔ اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے۔ اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی۔ یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ٹرین روک لیتے تھے۔ وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا، انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے۔ کرامت ہوگی تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے۔ اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں؟ کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے۔ تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی، کوئی سافٹ ویئر بتا دو۔ دعوے سنے ان کے، بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا۔ دعویٰ نمبر 5، یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے، اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لوٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے، 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے۔ اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859، 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن سٹیٹ کے اندر، سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، اے کرسچنسن، کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا۔ تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا، تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے۔ جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی، 7 زمینہ نہیں نے پائی تھلے، ہاں لیئرز ہیں، تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا۔ ان کے دعوے سنے۔ میری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی۔ بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام۔ اور جاؤ کام کرو اپنا، نکلو اتوں۔ پان بیچتا ہے وہ۔ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے۔ اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء
देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना, उससे पनाह ही मांगनी चाहिए। अगे भी टोरो ना कुछ। पान बेचता था वो, तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुजूर सामने बद मज़हब की दुकान है, हाय मैं सदके, और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। हाय 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 सुभान अल्लाह। आला हज़रत उसे तवीज़ लेके दिया, तवज्जो है मेरी बात पे? तवीज़ लेके दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, समझ रहे हैं ना? वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं। वो कहा वो गले में रख लो, उसने रख लिया, वो कहता है लाइनें लग गई। यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मजा आया, बन गई, कमाल हो गई। पैसा ही पैसा हो गया। कहते मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है। छड्डो जी फड़ी भी जाए, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है, नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार मस्ती काने हैं, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रब हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूं उधर है क्या, तो मिजाज है ना। हाँ वाकई वाकई। तो कहा नहीं देखना, तो उसने कहा नहीं खोल के। ये भी हजरत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि जरा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ, तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना, तो उल्टा पैदा हुआ था क्या? मेहरबानी किया करे। कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है कि जरा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद अबे जल्दी बोल। फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं, लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। तो बाद आ जाता। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो, और नीचे लिखा था फकत अहमद रजा का बरेली। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनके मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना, तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है। ए बिचू निकलता जाए ना दे, सब फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। आपके किसी बाबे ने लाया, हमारे नजदीक कोई फरिश्ता था या कोई वक्त का पैगंबर था, कोई भी था, तुम भी करके बताओ ना। व्हाइट हाउस को गायब करो और ला के मार्गला हिल्स पे इस्लामाबाद रखो, पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा। बल्कि नहीं सॉरी, पूरा अमेरिका बरेलवी हो जाएगा। हाँ दाता साहब नु कहो कि ले आवण मीनारे पाकिस्तान दे थले ले आके रखन व्हाइट हाउस नु, काम ही मुक जाए। बैतुल मकदिस उठा के पाकिस्तान ले आए, इसराइल से जान छूट जाएगी। फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, अब बाबे कितने जो है निगाह मारने वाले ये बातें करें ना आप, तो आगे से जवाब में ना इल्जामी जवाब के तौर, काबिज भी जी क्रेन डिगी सी, ओ भाई अल्लाह ने कब कहा कि मैंने क्रेन रोकनी है। 1 साल सिर्फ यादगार हुआ था अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला, क्योंकि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश थी। उसके बाद जजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मिंजनीक के जरिए हमले किए, काबे की कोई हिफाजत नहीं हुई है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक आया कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। ये दुनिया को बकदरे एफर्ट अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है। तुम बताओ तुम्हारे बाबे की तरह लाए ना, व्हाइट हाउस को गायब करें। और अगर इसी चीज को तुमने शोबदाबाजी समझते हो कि यह करामत है, तो एक बाबा मैं आपको बता देता हूं जो ये सब कुछ करके दिखा रहा है, डेविड कॉपरफील्ड। यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने पूरा गायब कर दिया है पब्लिकली। पूरी पूरी ट्रेन, बोइंग जहाज, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। और वो भी नहीं कहता मैं करामत कर रहा हूं, कहता है इल्यूजन है, आंखों का धोखा है, वो कैमरे का सारा कमाल है। लेकिन वहां पे भी पब्लिक इसी तरीके से खड़ी होती है, उनके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, वो उनकी अपनी पब्लिक होती है, प्लांटेड होता है सब कुछ। बंदे के 2 टुकड़े करता है, फिर जोड़ देता है, हवा में उड़ता है।
پانی پہ چلتا ہے، یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو بار. آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کی اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ. تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا، یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. اور اللہ کے بندو، وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا؟ حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے، تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب، کلندر، پاگل، مجنون، کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. ہم نے مدینہ شریف میں بنا بارش بنا خوف جو ہے نمازوں کو جمع کیا، لیکن ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بارش اور خوف کی حالت میں تو ویسے جمع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بغیر بھی کی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں یہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں نا جو ہر وقت فقہ حنفی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا اس حدیث میں ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا تفقہ کا عالم یہ ہوتا ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یا ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھا، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا یا عصر کو ظہر کے وقت؟ یہ کہاں ہے؟ جمع کرنے کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، صحیح سند سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ، شرح معانی الاثار میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں، بیہقی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. غالباً شاید ترمذی میں بھی ہوگی کیونکہ ہمیں پڑھے ہوئے ٹائم ہو گیا. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا، میں پورے ریفرنسز کے ساتھ نا وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور بھی بڑے سوالات ہیں آپ سے تو انشاءاللہ اختلافی مسائل پر آپ سے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا میں انشاءاللہ. یہ جتنے آج کل اعتراض کرتے ہیں نا امام حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، فلانے حدیث میں تو آتا ہے 2 نمازیں سفر میں آپ اکٹھی پڑھ رہے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو ان بیچاروں کو اکثر اعتراض کرنے والوں کو نہ ابو حنیفہ کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نہ حدیث کا مطلب پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ نمازیں قضا کر کے پڑھی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کیا ہے تو قرآن کی جو آیتیں ہیں جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے سب سے پہلی کہ وہ تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی علامت ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اور نمازوں کے ٹائم حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہر نماز کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتایا، یہ نماز کا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ نماز کا ٹائم یہاں سے لے کے یہاں تک. تو اس حدیث کو اور قرآن کی اس آیت کو ملائیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو مقررہ اوقات کا مطلب تو یہ ظہر کا اپنا ٹائم ہے، عصر کا اپنا ٹائم ہے، مغرب کا اپنا ٹائم ہے، عشاء کا اپنا ٹائم ہے. ہر کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ تداخل نہیں ہے اس میں. قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے، حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور آپ کو اس پر حیرت ہوگی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا کہ جب تم میدان جہاد میں ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تم نے، کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اللہ کہتے ہیں جب تم میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب ایک نماز ایک رکعت پڑھائے گا تو تم نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنی ہے، پھر امام چلا جائے گا لڑنے کے لیے، امام وہیں کھڑا رہے گا اور تم ایک رکعت پڑھ کے میدان جنگ میں چلے جاؤ گے. تو جو فرنٹ پہ جو صف ہے وہ واپس آئے گی اور دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گی. تو اس طرح سب کی نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور فرنٹ پہ بھی مجاہدین موجود رہیں گے. تو قرآن نے یہاں بھی 2 رکعتوں کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میدان جنگ میں سفر میں اس نماز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ سفر میں تم نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی ٹینشن تو مجاہدین کو دے رہا ہے کہ ایک رکعت امام کے پیچھے یوں پڑھیں اور دوسری رکعت وہاں جا کے میدان جنگ میں لڑیں، تو سیدھا سیدھا یہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے کہ بھائی ظہر عصر اور مغرب، یعنی ظہر کو لے کے جائیں عصر میں، نبی نے تو اکٹھی پڑھی ہے نا 2 نمازیں، ظہر کو عصر میں لے جائیں اور عصر کو مغرب سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں، مکروہ وقت سے پہلے، تو یہ ظہر عصر ایک ساتھ اور آگے فوراً مغرب ہو جائے گی. تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ جی قضا نہ کرنا لیکن اس طرح سے پڑھ لینا.
تو آگے اللہ نے اسی آیت کے آگے جواب دیا بھائی ہم تمہیں اس لیے اس طرح سے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں, قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اور وہ مقررہ اوقات حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ سفر میں, میدان جنگ میں بھی آپ کو نماز دوسرے ٹائم پہ ٹالنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کو اللہ نے 2 رکعتیں کر دی. یہ جو سفر میں ہمیں حکم ہے نا کہ 4 کی 2 کر دیں, یہ اسی لیے تو ہے کہ نماز قضا نہ ہو, یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے. تو ان آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتیں جن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے قرآن سے یہ بہت مضبوط موقف سامنے آتا ہے کہ نماز آپ کو سفر ہو یا حضر ہو اپنے وقت سے ٹالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ان حدیثوں کی طرف جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو اکٹھی کا مطلب یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے 2 نمازیں بغیر سفر کے اکٹھی, تو اس پر جمہور علماء اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر میں قضا کر دیا یا عصر کو ظہر کے وقت میں, بلکہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, یعنی جب سلام پھیرا نا تو ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے والا تھا, فوراً ہی پھر عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جمع, اکٹھا کیا, یہ نہیں ہے کہ قضا کیا ہے. اور اس کی تائید ہمیں دیگر حدیثوں سے بھی ملتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا ان کی زوجہ کا, یہ شرح معانی الاثار میں بھی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی. جب الگ سے ہم آپ سے اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے نا اس مسئلے پر انشاءاللہ, تو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. صحیح مسلم میں نماز جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے ائمہ اربعہ کی رائے پڑی ہے. جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں, لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو. تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان ائمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں. جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے کوئی امام ہے تو لے آئیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد, پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے, اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے, تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا, امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے, سنی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے, دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے, وہ سنی نہیں تھے, تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا, یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے, یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا, وہی حق. اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا, وہی حق, ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے, ایک محاورتاً بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے,
عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیے. انہوں نے تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا، خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہیں نا، دشمن کا خوف. بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں. وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ ایسے ہی پہ کہندا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا. یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں. ظاہر کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا. یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے، بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے. پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی، اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو. یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے. اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی. ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی، عصر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے. آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہے. اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، حنفی نہیں مانتے اس کو.
اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, زور کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے, تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں, حاجی جو میدان عرفات میں زور اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے, اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جو آپ نے تشریح کی ہے, ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے, فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون کون سی ہے, زور اور اثر, اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آج ہیں الگ الگ اوقات میں, جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے, ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں, کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت بھی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں. پھر تم بھئی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں نا, دوسری پیشی نہیں پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مانو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو. جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا 3, 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں, پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے, ایکسپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں, ہاں ایس داڑ تلے. تو یہ ایکسپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں, خوف میں, بارش میں, اور مجبوری میں, اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے تو بغیر مجبوری کو تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے, کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا, چلو میں ابھی پڑھ لوں. تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے, مجبوری تو ہوتی ہے, نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں, اور یہ تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے
تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے، ٹائم داخل ہونے والا ہے، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازیں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی الاسلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جائے نا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے، نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے. اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے ہیں مسجد میں اور حضور کہیں گے ہوں بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تھوڑے سے آسانی کرن لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑھ گئی ہے. یہ آسانی ہے؟ مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر اثر، وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی. اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے مسلم علی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں، حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے، میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامعہ ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے، بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے، کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے، نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی، البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر، میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر، وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا، اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آئے ہیں تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں، یہ اثر جو ہے نا وہ
بعد میں پڑھتے ہیں, یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا, چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے, جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو, مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا, کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں, یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں, امام عبدالرزاق کی شکل میں, امام حاکم کی شکل میں, امام نسائی کی شکل میں, امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا, لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے, پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے, لیکن ضد آ گئی نا, جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ, اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں, پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں, اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے, بارش کا اولے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں. دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے, میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے, میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا, تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2, باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا, مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ پرسنل ہو جائے گا, سب کو پتا ہی ہے, اہل حدیث کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی, تو میں نے ان سے ویسے, جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی, اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا, ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے, انجینئر ہے, تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ نمازیں جمع کرتے ہیں, یہ تو حرام ہے, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا, ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے, اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں, اور بارش میں بھی, ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے, کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی.
मैंने कहा चले इसको ही आप प्रमोट करें, मतलब आप लोगों को कभी बारिश और सफर के बगैर भी नमाज जमा करवा दिया करें कि भाई यह भी एक सुन्नत है। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा, मुझे कहते हैं मैं तो कर लेता हूं तो जमा। खुद सारे ये फायदे उठा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लोग तो कहते हैं ना इल्म दीन हासिल करें आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, मैं आपको कसम उठा के कहता हूं कि अगर आपको इल्म दीन है ना, आप दीन को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीन बिल्कुल हल्का है। ये इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चुंगलों में आपको फंसाया इसलिए हुआ है ताकि आप इनसे मसले पूछते रहें और आपको ये मजीद उलझा के ना साइको बनाते रहे। ऐ ना करना है हो जाएगा, वो ना करना है हो जाएगा, नहीं नहीं ऐ कोई नहीं साबित, इंज नहीं होता। कहने लगे यार मैंने कई बार बीवी के साथ ना बाजार जाना होता है ना, तो ये तो कई बार इतना लेट करती है मगरिब हो जाती है, तो फिर मैं अपनी बीवी को पीछे खड़ा करके ना जैसे ही 12:10 पे जोर का वक्त दाखिल हुआ, हम जोर असर इकट्ठी करते हैं, फिर मैं कहता हूं जाए जिधर मर्जी आराम से शॉपिंग करे, आराम से मगरिब के वक्त हम वापस आके तो फिर मैंने कहा यार अंदाजा करें ये लोग खुद फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, लेकिन उम्मत, वो जो इब्ने अब्बास मेरे इमाम ने फरमाया था ना, ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे, इन्होंने बिल्कुल उलट अमल किया। हां, ताकि ना कोई आसानी हो और तंगी बरकरार रहे, और खुद ले रहे हैं। जो मैं गदीर खुम की हदीस कुरान वाले बैत जो मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें हैं, उसमें ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। और फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं नबी इस्लाम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और ये जुमला आपने 3 दफा रिपीट किया, मैं अपने अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को अकीदों में पकड़ा, हालांकि हर नमाज की हर रकत में पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन उसी मस्जिद के साथ जो बाबा दफन था ना, नमाज पढ़ने के बाद उस बाबे से भी मांग के घर वापस आए। ये तो ईद में से सीखा। ना कुरान को पकड़ा, ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चले। यहां पे भी इमाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, और सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो वो हैं जिनके बारे में बुखारी में हदीस है कि ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का फहम अता फरमा। तुम जो हनफी लोग हमें आयात पढ़ पढ़ के सुनाते हो इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, तो इस आयत की शरह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ज्यादा आती है, तुम लोगों को ज्यादा आती है? क्या उन्होंने खिलाफ वर्जी की कुरान की? नहीं, कुरान का फहम था उन्हें। वो तो हमने अब आपको बताया ना कि कुरान में तो नमाज के फिर 3 औकात हैं सूरह बनी इसराइल में। हां, तो फिर तो आपको 3 औकात में 5 नमाजें पढ़नी चाहिए। और यहां प्रोपेगेंडा किया हुआ है जिन्हें आप शिया 3 नमाजें पढ़ते हैं, एक गरीब उत बदतमीज। और यही सुन्नियों की जहलियत है जिसने शिया को अपने कई गलत नजरियात पर मुहकम किया। उन्होंने कहा ये तो है ही जाहिल है, इनको तो अपनी मुस्लिम शरीफ का नहीं पता, वैसे हमारे से कर रहे हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस और शिया के उलमा को भी जाहिल समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरी वीडियोस देखी है, उन्हें तो पता होता है यार इसको क्या पता, ये बेचारा अपने कभी कुएं से बाहर नहीं निकला कि इसे क्या पता कि क्या होगा। जिस तरह वो आपने देखा कि वो लाइफ स्टोरी में एक 13-14 साल का बच्चा आया है, आप जरा उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, लगता किसी बड़े बंदे की रूह उसके अंदर आ गई हुई है। वो कहता है वो एक आलिम दीन के साथ मेरा मुनाजरा हो गया, छोटा सा बच्चा, पगड़ी उसने काली बांधी हुई है, और कहता है वही जो इन्होंने सवाल रटे हुए हैं, अच्छा बताओ एक एक्सीडेंट हुआ है एक बंदे का और वो तड़प रहा है और नमाज भी निकल रही है, तो पहले तुम उस बंदे को बचाओगे या नमाज पढ़ोगे? वो कहता है मुझे इसका जवाब पता था कि हनफी का जवाब देते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जवाब ऐसा दूं कि इसको एक बार लग पता जाए। तो वो कहता है मैंने उसको कहा कि मैं उसे तसल्ली से बचाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, बाद में नमाजें जमा करके पढ़ूंगा, क्योंकि ये भी सुन्नत है। आया ना और तू दाड़ थले उन बच्चे तो कहणगे नमाजें जमा करूंगा।
اب آگے کس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے، تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں، تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں، اس کی مزید ایکسپلینیشن، تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن، اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے. بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری، یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مار. وہ آپ نے اس بنا پہ کیا تھا کہ یہ چونٹیاں اپنے قبیلے سے جدا نہ ہو. میری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے. واہ کیا سوچ ہے رے تیری، ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. ہاں وہ قبیلے سے جدا نہ ہو، اور یہ کیڑا جو ہے ان کے قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو دو گلے لگ کے رو گلے لگ کے ایک دوسرے نال. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. یہ تو ان کی کل کائنات یہ کھجور میں پیدا ہوا، تو کھجور میں یہ موج کرے، کیا موج کرے. دیکھو بزرگان ہوتے جرادہ انا ایمان ہے نا، وہی کہنا نہیں یار کام نہ کریو بھائی. اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کرتے ہیں. میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا نا دماغ نہیں چل رہا ہے. کھجور سے نکال دیا تو مدینے چھوڑنے جائیں گے بھی، بڑا ہی اوکھا کام ہے. تو مدینے میں یہ کھائیں گے کس طرح؟ یار میں کھان والی قوم ہوں. ہوں سامو آئین کو رکھیں گے. اے بوجھ پاؤ ساری شیواں. محبت کی بات ہے، دیوانگی کی بات ہے. مرحبا. نا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. آواز آئی توبہ توبہ کر یار. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے کہیں کہ نہیں جی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. Hey, y'all, come look at this. ایک کام کر، ایک منگا موم بتی چھوڑ دو یار، میں اور پاسے ٹور پاؤں گا، اور لگا دے میرے ماتھے پہ، اور کیک سمجھ کے میری گردن کاٹ. کس تو وڈی چملا میں مار سکنا اللہ فضل نال. تہاڈی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس وڈی چول مار لواں، لیکن وہ جو نکلے گا کہ بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے انو تروڑ کے بھی بڑھایا جائے نا تے میں تہاڈے تو زیادہ ہوشیار ہاں. ختم. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. وہ تو اس کو تو جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، میں آپ کو میراثی لگتا ہوں. بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کی ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں. اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر مارا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت سیدی موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور بازار سے تھے، احمد آباد میں بازار شریف تھا، میں زیارت سے مشرف ہوا، زنانہ بازار رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ اور قاضی اور کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کروں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. اللہ تو کہتے ہیں یا تو بارش برساؤ ورنہ میں تیری بیوی نہیں. طلاق دے دے مجھ کو. ایک دن سیدی موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں، علماء نے روک لیا. جامع مسجد کے مولوی صاحب، قاضی صاحب ساروں نے روک لیا. آپ کیا ہجروں میں پھرتے رہتے ہو؟
चलो उतारो सुर्ख रंग का लिबास, सफेद रंग का लिबास पहनो और चूड़ियां भी उतारो, चलो नमाज जुमा अदा करने जाओ। तो मजजूब जो है वो कभी लड़ता नहीं। तो ये मानते हैं वो कहते हैं लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए हैं। अच्छा, तो जब अल्लाह की मोहब्बत में अगर वाकई पागल हो गए फिर इनको पागल कहा करें ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया। एक जो पागल है, दूसरा सोया हुआ शख्स, और तीसरा जो छोटा बच्चा है। इसके ऊपर शरीक गिरफ्त कोई नहीं। कहता नहीं भेजिए या अपना सुहाग लीजिए, ये कहना था कि घटाएं पहाड़ की तरह ऊंडे और जल थर भर दिए। एक दिन नमाज जुमे के वक्त बाजार में जा रहे थे, उधर से काजी शहर के जामा मस्जिद को जाते थे, आए उन्हें देखकर अमर बिल मारूफ किया कि क्या वज़ा मर्दों की हराम है, मर्दाना लिबास पहनिए और मस्जिद को चलिए। इस पर इनकार मुकाबला न किया, चूड़ियों और जेवर उतार और जनाना लिबास उतार मस्जिद को हो लिए। खुतबा सुना, जब जमात कायम हुई और इमाम ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर सुनते ही उनकी हालत बदली। फरमाया अल्लाह अकबर, मेरा खामिद हय्युल्ला यमूत है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा खामिद हय्युल्ला यमूत है। चुप कर। उन्होंने सफेद रंग का लिबास दिया, आपने पहन लिया, चूड़ियां उतार दी आपने, अपना लिबास उतार दिया, कहा चलो तुम्हारे साथ नमाज जुमा अदा करने चलता हूं। जामे मस्जिद में पहुंचे, मौलवी साहब खुतबा देना शुरू हुए, सुनते रहे जय जामे मस्जिद खुतबा दिया, आप नमाज के लिए जाओ, खड़े हो गए नमाज के लिए, यूं ही खड़े, अल्लाह अकबर जब बोली, अल्लाह अकबर का बोलना था कि वो व्हाइट कलर का जितना पूरा ड्रेस था सबका सब सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, वो सुर्ख हो गया। ये सच्चे मजजूब की अलामत है। जब वो सुर्ख हो गया तो आपका एक जुमला है, मेरा खामद हय्य ला यमूत है, कभी न मरेगा, ये मुझे बेवा किए देते हैं। वो कभी नहीं मरेगा और ये मुझे बेवा किए देते हैं। इतना कहना था कि सर से पांव तक वही सुर्ख लिबास था, वही चूड़ियां। अंधी तकलीफ के तौर पर उनके मजार के बास मुजावरों ने देखा कि अब तक बालियां कड़े जोशन पहनते थे, ये गुमराही है। आगे सुनो इसका बात। अब ये कहेंगे ये सच्चे मजजूब की निशानी। सच्चा मजजूब क्या है? शरीयत मुताबा का मुकाबला नहीं करेगा। दूसरा कहा कि ये सैयदी सुहाग रहमतुल्लाह है। दो, तीसरा कहा मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। चौथी बात कहते हैं ये सूफी था, लेकिन सूफी साहिबे तहकीक, उसने तहकीक करके नबी की अल्लाह की बीवी बनी। वो ये नहीं कहा वो पागल था, बल्कि क्या कहा? सूफी साहिबे तहकीक और उनका मुक़ल्लिद ज़िंदीक, उसकी ये है उसकी किताब। आप क्या करेंगे? पागल है, इन पे शरीक गिरफ्त नहीं है। आपने शरीक गिरफ्त छोड़ के उनको अपना बुजुर्ग और इमाम मान लिया हुआ, जो खुद ही पागल है। ठीक है, उसको आप अगर इमाम वही बनाएगा जो खुद पागल होगा, पागलों के इमाम पागल बनेगा ना। अच्छा, दलाइल कहां से लेते हैं? एक बड़ी मशहूर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, बुखारी में भी कुछ हिस्सा है लेकिन मुस्लिम में चंद आगे इजाफी अल्फाज भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की खुशी है ना, उसकी मिसाल एक बयान फरमाई है जब कोई गुनहगार शख्स तौबा करता है। ये मिशकात में भी आपको अल्लाह की रहमत वाला चैप्टर जो दूसरी जिल्द के स्टार्ट में उसमें हदीस मिल जाएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को गुनहगार बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह के अगर कोई एक ऐसा शख्स हो तुम में कि जिसका सारा साजो सामान एक ऊंट पर लदा हो और वो एक बियाबान रेगिस्तान में सफ़र कर रहा हो और वो थोड़ी देर आराम के लिए रुके और उसकी आंख लग जाए, इस दौरान उसका जो ऊंट है साजो सामान समेत वहाँ से भाग जाए या गायब हो जाए। अब उसको कई दिन तक ज़ाहिर पानी नहीं रेगिस्तान में तो मिलता, मौत अपने सामने नजर आए कि मेरी सवारी किधर गई, मैं किधर तलाश करूँ, तलाश करते करते ही मर जाऊँगा। इसी दौरान वो परेशानी में उसकी दोबारा आंख लगे और जब आंख खुले तो दोबारा उसका ऊँट उसके सामने हो, तो उसको कितनी खुशी होगी। और वो इतना खुश हो कि उसकी ज़ुबान से खुशी में ये लफ्ज़ निकल जाए। कहना तो वो ये चाह रहा है कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, लेकिन उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाए और वो उसमें अल्फाज है कि वो खुशी की शिद्दत की वजह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए और उसके मुंह से निकल जाए ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। और वो एक दफ़ा ही निकला है, ज़ाहिर उसको एहसास होगा तो फौरन तौबा करेगा। ये तो नहीं अनल हाके नारी लगाता रहेगा, वो हिक्का के नारी लगाता रहेगा। और वो कहते हैं ये देख लें जी, वो इससे वो कहते हैं मजजूब भी जो कहते हैं ना, अगर वो अल्लाह होने का दावा कर दें तो वो उनकी ज़ुबान के ऊपर। ये मिस्टिसिज्म एक पैरेलल में एक रिलीजन है जो मुसलमानों के यहाँ सूफियत के नाम पे पाया जाता है और हिंदुओं के यहाँ साधुओं की शक्ल में पाया जाता है और इसी तरीके से क्रिश्चियंस के यहाँ जो है और ज्यूज़ के यहाँ जो है वो राहबों की शक्ल में पाया जाता है। ये हर जगह मौजूद है। बाकी इसका यानी इन्हीं दीन की बिगड़ी भी शक्लें हैं। शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं है। मजजूब कहते हैं वो जज़ब की हालत में चला जाए, कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फिर रहे होते हैं। आइए बात आगे अपने उन्वान के हवाले से तो एक बात कहूं, फकीर ने इनकी जियारत की है, आला फरमाते मैंने इनकी जियारत की है, जनाना वज़ा रखते थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जो लिबास था हुलिया था वो जनाना था, औरतों वाला था, हाथों में चूड़ियां भी पहनते थे, लिबास भी औरतों वाला पहनते थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मूसा सवाब एक मजलूब बुजुर्ग है, तो जनाना वज़ा कता में रहते थे, उसका सबब ये था कि वो जज्ब की हालत में रहते थे। ठीक हो रहे और वो कहते हैं जी देखें ये मजलूब हो चुके हैं, इनके ऊपर तो शरीयत ही कोई नहीं है ना, तो असल में वो पागल हो चुके होते हैं। इससे मुहताज जुमला है, एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर
कुत्ते की मौत मरे हैं, सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। कुत्ते दे दिमाग विच भौंक तो सिवा कख नहीं आंदा, कख नहीं आंदा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाईयां। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का बैतुल मक़दिस में जमा होना एक बरज़खी वाक़या था, इसे किसी आउटसाइडर ने ऑब्जर्व नहीं किया। आपका एक मुरीद हो गया फौत, और सुनो फरमाते एक बंदा बहुत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और नहीं चले गए कब्र। वरना 1 लाख के करीब बंदे अगर किसी शहर में एक रात में आ जाएं, और उन जमानों में जब शहरों की आबादी ही सैकड़ों या चंद हजार पे मुश्तमिल होती थी, तो वो कहां आए थे फिर? बरज़खी तौर पे, टाइम एंड स्पेस से आजाद। और मिर्जा जेल भी बोलेगा कहां से चले गए? खत्म नबूवत पे डाका मारना है अगर कोई ये कहता है कि हमारे बुजुर्ग इल्मुल गैब जानते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की तो ये शान ही नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे। एक कुत्ते के दिमाग में जो भौंक तो सिवा कख नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लेकर आओ, बस। कुत्ते के दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आंदा, कख नहीं आंदा। वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह की गुफ्तगू भी उन्होंने नकल किया उसमें। यार ये अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के साथ कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। ऐਵੇਂ बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का क्या कसूर है, अगर यही कुछ आपने बाकी बाबों के लिए भी मानना है, अभी मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी थानवी रसूलुल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहा ना। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, किसी ने हमें भी बुलाना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई कि कैसे ये कब्र से निकले गए। वो तो है ही बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड। ये लोग ठेकेदार बने हुए खत्म नबूवत के, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या है? उसके बाद बुखारी के अल्फाज हैं, जब वो सवालात के जवाबात नहीं देता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। अब ये कहेंगे तो हदीस में लिखे नहीं हुआ। सर लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला है उसमें से। आप कहेंगे कि आएंगे तो वो हदीस में तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा कि नहीं आएंगे क्योंकि हदीस में नहीं लिखा हुआ। और चले यार तू पहले बुखारी दी हदीस का जवाब दे। दूसरा ये जो आपने बात की कि बुखारी शरीफ में हदीस है, तो पहली बात है ये बुखारी में हदीस है ही नहीं है, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। वो तो आपको पता है, ये हर जगह कहते हैं बुखारी शरीफ में, इनको क्या पता? और मैं अगर मुस्लिम शरीफ इनको दे भी दूं ना, इनको आधा घंटा लग जाएगा ढूंढने में वो हदीस। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है और सुनन नसाई के अंदर है और मिशकात में भी मुस्लिम शरीफ के हवाले से मौजूद है। तो जब उसे सवालात के जवाबात नहीं आते तो फरिश्ते उसे एक लोहे का हथौड़ा मारते हैं और उसकी चीखों पुकार जमीन और आसमान की सारी मखलूकात सुनती हैं, सिवाय जिन्नों और इंसानों कि किन 1.25 लाख कब्र चू निकल के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। इस हदीस से ये भी रिजल्ट निकला कि सहाबा किराम को ये नहीं पता चला कि जिसको वो शहीद कह रहे हैं वो किस अजाब में है। तो बुजुर्गों को कहां से बाबे किधर? मजा है, बाबे तो शाही कोई नहीं। एक नवा जुमला मार के लीचा है, बाबे और फरमाने भाई वो मुरीद था मेरा। अगर साहबा को नहीं नजर आया अजाब कब्र वाली चादर, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसे उसका अमल पीछे छोड़ दे उसे उसकी निस्बत आगे नहीं लेके जा सकता। तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हें छड़ दे। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा मेरे माल से जो लेना ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता। एक इंजीनियर ने, इससे मुहताज जुमला है, एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं, सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हजरत उस्मान गनी जब भी कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। भाई अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं। हम नहीं बुरूद वाले, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है, हमें नहीं लोड़ कोई भी है। बुलाए ना अगर वो इतनी सच्चा है। लोग कहते हैं कि आप इतना क्यों रोते हैं कब्र पे आके, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे फिक्र लगी हुई है कि मेरी कब्र में अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं आ सकेंगे, तो मेरा क्या बनेगा। जी लिखे है जे ए लिखे ना तुम्हारे कॉल के आएंगे तो फिर असं भी कटांगे कि लिखे है कि वो नहीं आएंगे। तो असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं। बात इतनी जल्दी नहीं है जी, अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू काला जाम पड़ा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। ओडिया ने लाख कलमा पढ़ाया, ओ सर छाड़ दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, हमने देख लिया। आपकी तो स्टोरियां किताबों में अक्सर जाली निकल आती हैं। तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे? तो बहरहाल ये जो है ना किताबें पढ़ा करो जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। ये तो वीडियो बनी हुई है और उनको गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना मस्कन छोड़ना पड़ गया। तो इन लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान लिया? उसने नहीं कलमा पढ़ाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। और यकीन कर इस नारे का अगर तू वाकई दिल से विर्द करेगा, एक दिन आएगा तेरे अंदर से आवाज निकलेगी, क्या ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब। मतलब काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है। काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं। ओ ले जाओ फलाने अपने,
او ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਐ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुच ताल के चला जाता है, वो कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच। अल्लाह से डरो यार, दीन का इससे ताल्लुक है, ठीक है। जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया। ना 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 सामोड़ कि वो भी क्या दिन थे। हाँ हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ बताना ये है कि बाजीद कौन है। नहीं समझ आई? जुनैद इकबाल से पूछ, जुनैद और बायजीद क्या है? बाबे तो शायद कुछ नहीं, पूछ इकबाल से वो क्या कहते हैं। बताना तो ये होना चाहिए, कुरान और सुन्नत में ही लिखा हुआ है। तो सरकार फिर हमने आपकी पब्लिक को बता दिया कि बाजीद वो है जो कहता था मैं कस्मियां कहता हूं। उनसे लोगों ने पूछा कि क़यामत के दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे। इकबाल कहते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैद और बायजीद तेरा जमाल बेनकाबत। अच्छा वो पता नहीं कुछ जाहिल सारे किसी मुसलमान को नहीं पता कि किसके झंडे के नीचे होंगे। तो बाजीद साहब कहते हैं मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और सारी मखलूकात मेरे झंडे के नीचे होंगी क़यामत के दिन। नाउज़ुबिल्लाह। भाई जब हदीस पाक में है कि जो मेरे औलिया से जंग छेड़ेगा तो फिर उसकी लड़ाई हमसे है। अब वो फरीदुद्दीन अत्तार जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था, वो नीचे ना अपने बाबे को बचाने के लिए कहता है कि असल में ना उन बुजुर्गों से ये तस्वुर ही नहीं हो सकता कि वो हुजूर के गुस्ताख हों। उन्हें तो रब ने लड़ाई छेड़ी, ये देखो कितनी देर। ये उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह का झंडा जो है ना वो तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें अल्फाज हैं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। कितनी देर चल रही है, हमने उसको छोड़ दिया उसके हाल पे। यानी दो झंडे मान लिए। मुझे बताएं क़यामत के दिन क्या दो झंडे होंगे? आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। अल्लाह का झंडा तो नबी इस्लाम के हाथ में होगा, दूसरा झंडा जो है ना वो तो खाइन लोगों का है। बुखारी मुस्लिम है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा। ए उन्होंने लिवाउल हमद किधर समझो है? कल मुंह दिखा सकोगे? नहीं। चलो हम तो दिखाएंगे। नहीं हम तो मुंह देखेंगे भी। ना देखना जरा, इन्ना बत्शा रब्बिक लशदीद। हाँ झंडे दूसरे भी आए और खाइन के लिए बुखारी मुस्लिम में, और अल्लाह ताला अनाउंसमेंट करेगा ये खयानत करता रहे। सबसे बड़े खाइन वो है जो दीन के साथ खयानत करे। भाई यजीद उसका प्यारा है, जुनैद उसका महबूब है, गौसे आजम उसके महबूब हैं, दाता साहब उसके महबूब हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं जितने गुजर चुके जितने आने वाले हैं उनका सरदार हूं। क़यामत के दिन मैं उनका अल्लाह के हुजूर शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में तो जिस शान से वो हदीसें आई हैं, हजरत शेख बायजीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखा है कि हजरत ने अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे। और मजे की बात, बाजीद बुस्तामी भी 261 हिजरी में मरा है और इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। एक ही जमाने में दो बुजुर्ग हुए हैं। उसका नाम है अबा यजीद बुस्तामी, यजीदा अब्बा, और इमाम मुस्लिम की कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। तो गली तंग थी तो उस जानिब से ना कुत्ता भी आ गया। तो ज़ाहिर अगर तलकीन आई गैब से, को दिल में ख्याल तो आया होगा ना। हमारा इमाम मुस्लिम शरीफ में हदीसें लेके आ रहा है कि सबसे पहले नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी, सबसे पहले मैं लोगों का शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं जाऊंगा और दारोगे जन्नत मुझसे पूछेंगे कि कौन, तो मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलना है। तो हजरत ने ना अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड पे हो गए कि कुत्ता गुजर जाए कहीं मेरे कपड़ों से लग ही ना जाए ये। तो फिर ये तलकीन आई गैब से, सरकार तो बांबे किसी ने खंगड़ भी नहीं देना। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत सहाबाए किराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। वो जो कुत्ता है ना वो बोल उठा, अर्ज करता है बायजीद क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो? आपने फरमाया तू निजस है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े खराब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ। अगले दिन भी एक भाई मुझे फोन करके कहने लगे कि जी वो सही बुखारी में हदीस है, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो कुत्ता आगे से कहता है हजरत अगर मैं गीला हूं तो फिर निजस हूं, फिर नापाक हूं, अगर खुश्क हूं तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं, अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा। बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। मैंने कहा जी वो अल्लाह के वली के बारे में है, शैतान के वली के बारे में नहीं है। अगर गीला हूं तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा। और अल्लाह के वली का डिसीजन कौन करेगा? अल्लाह और उसका रसूल। अगर आप अपने आपके कपड़ों से लग गया ना 3 बार, अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन बायजीद कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? अब अगर आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद वही का सिलसिला जारी है और किसी और शख्स के ऊपर वही नाजिल होती है और वो आपको बताता है कि अल्लाह ने फलां को वली बना लिया है, मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। क्या जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। जेलम शहर चो इन्ने चुन लेने, लाहौर चो इन्ने वली चुन लेने, ते इस्लामाबाद तो इन्ने चुन लेने, ते ये तुहाडे कोल कोई है अगर तो फिर तो हमारे पास ले। हाँ हजरत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं।
ताकि फिर हम आपके साथ फिर खत्म नबूवत पे बात करेंगे ना, आप तो खत्म नबूवत को नहीं मानते। तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला ने किस तरह लिखी, आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक के लिए किसी शख्स के बारे में कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह का वली है या शैतान का वली है। दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है, थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। क्यों? सहाबा इकराम को, अहले बैत को तो गारंटी नबी की जुबान के जरिए मिली। बाद के लोग जो हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई रावी ऐसे हैं जिनको एक शख्स कहता है कि बहुत अजीम रावी था, दूसरा कहता है दज्जाल था। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगा। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। तो हम ये कहते हैं जिन लोगों के बारे में आपने क्लेम किया हुआ है ना, हमारे खिलाफ तो ऐलान जंग तब होगा जब हम उनको औलियाउल्लाह मान लेंगे। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। हम तो सैयदना उमर की तरह उनके जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे। दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। सीधी सी बात है, लिहाजा हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर पे कोई गिरफ्त नहीं फरमाई। पहलू अपनी मैं मुका, उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बस साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका जाया कर दिया। वो छड़ दो, सारा निफाज डूब गए। हम तो कहते हैं जी जिनका दावा है कि ये बुजुर्ग हैं, औलियाउल्लाह है, औलियाउल्लाह से गलती तो होगी लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं होगा औलियाउल्लाह। मैं हजरत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला कभी जो है वो औलियाउल्लाह नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखिएगा। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मुका ली हजरत, उसका काम बन गया, वो तो है ही करीम। जितने जितने कहानी आएगी मैं वट के पर मारूंगा कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं जो फरिश्तों को हैरत में कहानी ओ ले जाओ फलाने अपने, ओ भाई ओनू मनो जिहदी कब्र मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है, काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है, आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। ऐप बोझ पाओ सारी छावा, एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं, सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। ते सीधी तरह को तुहाडे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर मजनून, फेंक दियो, चुक के बाहर सुटो इनो। बड़ी कहानी एक खामद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का, उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफजा थी, उसने कहा मैं तेनों नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफज नहीं करता। शाह जी तुसी आंदे हो ना, फिर मनु आमद भी खास हो जाती है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा एक सवाल है। क्यों खाली जा रहे हैं, रहे तो जा रहे हैं। आए हाय हाय दिल भाई सटना ना क्या भाई मुझसे किसे दिलाई। तो जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं कि एक टाइम भाई हज करके तशरीफ लाए, दुआ करें, मालूम है इसके और वो कुछ खजूरें लेकर आए, तो उनमें से खजूर खाने के लिए जब मैंने खोली तो उसमें से खिला दी। समझ आइए आपको? मैंने आपका एक मदनी गुलदस्ता देखा, क्या मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आपके कपड़ों मुबारक पर कुछ चूंटियां आ गई थी, और उन चूंटियों को आप छोड़ने के लिए वापसी गए जहाँ से वो चूंटियां आपके कपड़ों पर लगी थी। हाय सदके जावा दसे के होते सिर कड़ाई च, तो ये हम यानी इन्होंने हमें खुद ठुड्डे मार मार के यहाँ तक पहुंचाया है कि हमें समझ आ गया ये फिरका वारियत कितनी बड़ी लानत है। तो क्या इस कीड़े को भी मदीने वापसी छोड़ने जाना होगा? हूं मैं केड़े पासे जावा? वहाँ जब तक जाएंगे उस वक्त तक इनको पालेंगे कैसे? तेरा सत्यानाश हो, ये तू क्या कर रहा है? आहो जी ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। परवरिश कैसे होगी हैं? और इनकी उम्र कितनी, इस तरह की मखलूक की उम्र ज्यादा आमतौर पर नहीं होती। फरमाया मैनू इस नाल प्यार है, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, 2-2 4-4 दिन में भी ये वफात पा जाते हैं। तो यार क्या कह रहे हो? वफात
अगर मैंने ऐसा किया भी है इसमें हमारा क्या कसूर है मेरे भाई? तो कोई ऐसा करना शरअन वाजिब तो नहीं होता ना जी जनाब, सानू ना पेटो, अपने बुजुर्गों को पेटो। कि वो चींटी जहाँ से आई थी वहाँ छोड़ने जाए, वो दुश्वारी तो है ना। हम आपके बाबों को बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए कि आप भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते। और अक्सर जो पढ़ा लिखा तबका है ना, उन्हें तो रिलीजन कोई यानी एक डॉगमा लेके डिल्यूजन के तौर पे वो चल रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ज़कात के बारे में बोल दिया, जगह टैक्स अल्लाह ने लगा दिया हमारे पे, ठीक है, टैक्स तो है और एक शरी पेनल्टी भी है माल जोड़ने के अगेंस्ट, लेकिन ये जुल्म पे मबनी नहीं है। जगह टैक्स जो मशहूर है वो तो है कि जुल्म पे मबनी, ये अल्लाह का रूल है। इस किस्म के जुमले बोलना जिनमें शरीयत की यानी मजाक उड़ाया जा रहा हो, ये सराहतन कुफरिया जुमले बोलना इस्लाम से इंसान को निकाल देता है। अलबत्ता अगर कोई अनजाने में कोई बात कर दे और उसकी उस तरफ तवज्जो ना हो और उसकी तवज्जो दिलाई जाए, वो मामला एक अलग है। लेकिन एक पूरी इंटेंशन के साथ इस तरह की गुफ्तगू करना, बल्कि उर्दू जुबान में तो कई एक मुहावरे बोले जाते हैं, मेरी आंतें कुल वल्लाह पढ़ रही हैं, मतलब ये अब वो इनको भूखा है ना तो वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पेट पूजा। अब पेट में कोई चीज डालना ये उसकी कोई पूजा तो नहीं है, वर्शिप तो नहीं है, और इसको ये बोलना ये पूजा है, तो ये कलमात कुफर है। अब ये वो चीजें जो हमारी उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर एक मुहावरतन चीजें दाखिल हो चुकी हुई हैं और आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हुई हैं, और लोग उमूमन बोलते हैं। जैसे ही आप ये किसी से सुने, छोटे से बड़े से, आपका काम है कि फौरन सोच के उसे टोक दें कि यार ये तुम क्या बात कर रहे हो। अल्लाह ताला तो इस मामले में इतना सेंसिटिव है कि बुखारी मुस्लिम हदीस है कि जमाने को गाली मत दो, जमाना मैं हूं, हालांकि जमाना तो अल्लाह की एक मखलूक है ना, यानी इसको डिराइव करने वाला मैं हूं। आप मौसम के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आज ठंड है, आज गर्मी है, ये आपका राइट है, लेकिन जब इससे आगे बढ़ते हैं ना आप इस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, क्या मुसीबत की तो बारिश आ गई, मैं तो जाना सी नहीं, ये अल्लाह ताला के डिसीजन की वजह से आई है, ठीक है। हो सकता है इसी में बेहतरी हो आपके लिए, ना भी हो तब भी अल्लाह के फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि मौसम के एतबार से बस उतना ही तबसरा करें कि जिसमें आप शरीयत की लिमिट को क्रॉस ना करें। बाज़ को जेन्युइन जरूरत पड़ जाती है, जिस तरह ठंड है, हम लोगों को कहते हैं कि भाई बड़ा खतरनाक मौसम है, आपने मोटर बाइक पे बैठना है, मास्क यूज करें, हेलमेट यूज करें, खांसी लग सकती है, और आप जोशानदा इस्तेमाल करें, शायद पिएं, ये तो ठीक है, आपके सारे प्रिकॉशंस हैं इस हवाले से। लेकिन हम अगर इस मौसम का गिला करना शुरू कर देंगे ये क्यों आ गया, तो ये अब अल्लाह ताला की कुदरत को, उसके फैसलों को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। आ गया, आपने उसके अंदर परफॉर्म करना है और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना, इवन तकलीफ के दौरान भी। तकलीफ तो इंसान को होती है, ज़ाहिर है, बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का बेटा जब फौत हुआ इब्राहिम, तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा थे, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया ये शफकत और रहमत है, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दिल गमगीन है, आंखें अश्कबार है, लेकिन हम यही कहेंगे जो अल्लाह की मर्जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन वो तकलीफ को एक्सप्रेस करने का जरिया अल्लाह ने अपनी जगह बनाया हुआ है, लेकिन आपने इन चीजों को ठट्टा और मजाक नहीं बनाना, दीन को नहीं बनाना। और बड़े टॉपिक्स हैं आप कर सकते हैं, लेकिन दीन और उससे मुतल्लिका चीजों के बारे में नहीं करना, और ना अपने सामने होने देना है। और अगर कमजोर है तो आपके सामने हो रहा है, आपने वहां से उठ जाना है कि भाई मैं इस मजलिस का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें इस तरीके से डिस्कशन हो रही है, जिसमें कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये देखें, पंजाबी जुबान में एक मुहावरतन जो जुमला बोला जाता है, ये कलमाते कुफर है, ए जहां मीठा अगला किसने डिठा, ये आखिरत का इनकार है इसमें दबे अल्फाज में, यानी ये इस जहान की जो नेमतें हैं वो मीठी हैं और आखिरत किसने देखी है, यानी मुराद ये कि पता नहीं होनी है नहीं होनी, जन्नत है या नहीं, जहन्नम है या नहीं। अब इस तरह की गुफ्तगू करना जिसमें आप आखिरत के वादों के एतबार से शक के अंदर मुब्तला हो गए, ये कलमाते कुफर है। इसी तरीके से कई एक गाने ऐसे इश्क मजाजी के अंदर बनाए जाते हैं जिसमें आप जो प्रोटोकॉल खुदा का था, गॉड का था, इलाह का था, वो आप अपने महबूब को देना शुरू कर देते हैं। मैं तेरे सामने होता तो सजदा कर देता तुझे, इस किस्म के। मुझे तो चूंकि गाने आते नहीं, आप में से कई लोगों को शायद कुछ शेर याद भी हो, वो आप कभी गौर करेंगे ना तो वो आपको खुद अंदाजा होगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा जुमला, ये तो बीच में अल्लाह ताला की जात को आपने तख्ते मश्क बना दिया इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए। कई एक कुफरिया गाने हैं जो मतलब इंडियन फिल्मों के अंदर होते हैं, हमारे लोग भी गुनगुना रहे होते हैं, ठीक है ना जी, और यानी वो महबूब की इबादत का जिक्र उसमें कर रहे होते हैं, उसको सजदा करने का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और नमाज इश्क की बात कर रहे होते हैं, और नमाज इश्क भी अल्लाह की नहीं पढ़ रहे होते, अपने महबूब की पढ़ रहे होते हैं, और कहते हैं नहीं जी ये भी उधर ही ले जाता है, उधर नहीं लेके जाता भाई। हाँ, किसी साहबी ने, किसी पैगंबर ने इश्क मजाजी नहीं किया, जान जरूर छुड़ाई है इश्क मजाजी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना। आप देखें कुरान में अल्लाह ताला ने यानी इस चीज का जिक्र किया है कि जिसमें एक औरत ने मर्द को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उम्र ये होता है कि मर्द औरतों को बहकाते हैं, इस तरह का कोई वाकया कुरान में नहीं आया हुआ।
قرآن میں ایک بڑا ایکسٹراڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں، جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی. یہ بھی بڑی حکمت آئی ہے. میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی. عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا، تب وہ اپنی عورتوں کو، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو، اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے. آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں، حج کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، دین کے کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، ٹھیک ہے. تو اس سے تو اور یہ اڑاتے تھے، وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو وہ ایک عرب کا سردار تھا، اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا، باقی تسی دیکھ لینا. فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے، فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے، وہ تو اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے، اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے، لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں. اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے، اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو پکا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مزارات اس میں نہیں آتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے حدیث پڑھی ہوئی، آیت وہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے، شبیر برادرز نے، صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر 60 میں، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کو کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ. تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا، یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے، دوسروں سے بھی مانگنا ہے. اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی. لہٰذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو منوان ان میں نظر بھی آئیں گی. یعنی آج کا مسلمان کہتا ہے جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے، تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو، ایمان اندر داخل نہیں ہوا، صرف اسلام لے کے آئے ہو. تو آج کا مسلمان کی لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا، سو کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے. صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں، کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا، قانوناً تو مسلمان ہے، مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے دفنائیں گے بھی. حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا، قبر میں خود اتارا، اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی، جنازہ خود پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ نہیں سکتے، کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو، بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے، ہم منافق نہیں بول سکتے.
ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں، یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے. عملاً، اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1 بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2 وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3 امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4 جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو پاکستانی قوم کیڑا جے مومن. آپ نے فرمایا چاروں جس میں پائی جاتی ہوں پکا منافق ہے، اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے. تو یہ تو اوورال امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں کہ وہ پوری کریں گے. کہتے ہیں میں تو کیا وعدہ تو نہیں کیتا بھائی، وعدے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں. آپ نے کمٹمنٹ کر دی، آپ پابند ہیں، اللہ یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں. ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی. لفظ کلام کفریہ ہے، یعنی احتمال کفر ہے اس میں، لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا. بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے اور بخشا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401. یہ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو ہم کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور ماتب سے ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو، دماغ میں کوئی چیز. اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف. تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا. نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اللہ نے بچ دیا. اب توجہ ہے سب کی. اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلام کفریہ ہوتا ہے لیکن بندے کو کافر نہیں کہتے. ایک تو یہ کہ اس کلام کی نسبت ادھر نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتا، قطعی نسبت نہیں. دوسرا کسی خاص حالت کی وجہ سے، بولیے کسی خاص حالت کی وجہ سے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث ہے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بندہ، نبی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ جو کہ میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سواری کے اوپر اس کا سارا زندگی کا سامان کھانا پینا سب تھا، تو وہ رکا اور اس نے گھوڑے کو جگہ پہ کھڑا کیا اور خود سو گیا، جاگا، گھوڑا غائب، معلومات ختم. اب اپنی موت کا خیال کر کے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، پھر آنکھ کھلی تو گھوڑا سامنے تھا. فرمایا جتنی خوشی اسے ہوئی اور وہ یہاں تک خوش ہو گیا کہ کہنے لگا اے میرے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. یعنی الٹا بول دیا. کیا کہہ دیا؟ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. اخطا من شدت الفرح، یہ خوشی میں بے قابو ہو کر اس نے یہ کہہ دیا. توجہ ہے، فتویٰ نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کلمہ کفری ہے، بندہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر غلبہ حال تھا، کیفیت خوشی کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کلام اس سے صادر ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں پتہ چلا کبھی کبھی کلام کفریہ ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کافر نہیں ہوتا. او بھائی اگر کلام میں احتمالات آ جائیں، یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں اس کو آؤں گا، لیکن ابھی یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں، کلام کفریہ ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا. کب؟ جب وہ کلام اس سے ثابت بھی ہو جائے. پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ظالموں یہ جو چشتی رسول اللہ ہے یہ تو خواجہ صاحب سے ثابت ہی نہیں، بقول تیرے اپنی کتاب کے اندر تو نے لکھا ہے کہ یہ خواجہ بختیار کاکی نے ان کے تو نے متھے ڈالا ہے. افسوس کی بات ہے اللہ کے وہ ولی جن کی ولایت مسلمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے، اسٹیبلش ہے، ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا، اگرچہ ہے کفریہ ہیں لیکن ان کو صوفیاء کی شتیہات کہا جائے گا. شتہیات کا مطلب ہے بونگیاں، پنجابی میں سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا، اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی دو نمبری. یہ سیم کام پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی، تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے. ہاں جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ.
جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا ہے؟ لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں. بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شتہیات, بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا, مجنون پاگل تھا وہ, یعنی پاگل ہے. ہاں وہی پاگل ہے. اے اللہ دے عشق پاگل ہو جاندے نے. تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب والی گل کراں گا, اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے. اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, اور بڑے فخریہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہے تمہارے بابوں کی. اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. ہاں تو یہ شتیات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے, مجذوب, کلندر, مجنون, پاگل. وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل زن. یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار, صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا. یہ سارے بعد ہی پاگل آئے ہیں, ساڑھے متے ہی لگنے سے پاگل. اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو, تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے. اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی, کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر, سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے, کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان لڑکھڑا جائے. تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی, کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے, یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے, پڑھ بیٹا, کہاں فٹ کرتے. اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں, اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے, کیا وہ وہی رہا تھا. تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی, تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا, بعد میں توبہ کر لیں. ہاں بعد میں بھی توبہ کا ذکر, بعد میں توبہ کو نہیں کرتے. اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی, انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی. وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے. اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی, یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ ہے یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا. یہ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے, پرانوں کے تو آپ منکر ہو, تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ انفی. کیا انفی؟
कट्टर हनफी देवबंदी 1866 में देवबंद मदरसा बना है। 15 साल की सरकार, 150 साल पहले दूसरी आई हो दुनिया से। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था। और 1904 के अंदर आला हज़रत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। हमने हमेशा कोशिश की आपका दिमाग खोले, दिमाग खुल गया तो आप देखेंगे कैसे सुकून की जिंदगी है। जब एक अल्लाह